السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وقال تبارك وتعالى: فما كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقد جاء في الحديث القدسي قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام تعریف اس اللہ عز و جل کے لیے ہے جو اللہ تبارک و تعالی مشکلوں کو دور کرنے والا، پریشانیوں کو ہٹانے والا، دعاؤں کو قبول کرنے والا، غلطیوں کو معاف کرنے والا، رحمان و رحیم، عظیم اس کی ذات ہے، بڑی پیاری اس کی صفات ہیں، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ والسلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، جنہوں نے اللہ کی پہچان کرائی اور اپنی امت کو جنت کا راستہ دکھایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلاۃ کے بعد آج 17 ذی الحجہ 1441 ہجری مطابق 7 اگست 2020 عیسوی خطبہ جمعہ کا آپ کی خدمت میں ترجمہ و خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔
آج جس موضوع پر خطبہ ہوا ہے وہ ہے امید کرنے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس کا حق ہے جو ہر بندے پر واجب ہے کہ اس کو وہ ادا کرے۔ جس بندے نے اللہ کا یہ حق ادا کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت کرے گا، اس کی غلطیوں کو معاف کرے گا، اس کو جنت میں جگہ دے گا اور دنیاوی پریشانیوں سے، اخروی مصیبتوں سے اس کو نجات دے گا۔ اور جس نے اللہ کا حق عبودیت، عبادت ادا نہیں کیا وہ یہاں بھی پریشان ہوگا اور اخروی زندگی میں بھی اس کے لیے عذاب ہے، پریشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کی جائے، اللہ عز و جل کی عبادت میں کسی کو شریک و شامل نہ کیا جائے، یہ اس کا حق ہے۔ عبادت ایک قسم کی نہیں کی جاتی ہے، طرح طرح سے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ کچھ عبادتیں زبانی ہیں جیسے کہ تلاوت، ذکر، تسبیحات، تحلیلات، تحمیدات، شکر وغیرہ۔ کچھ عبادتیں قلبی ہیں، دل سے اس کا تعلق ہے، جیسے کہ امید، خوف، محبت وغیرہ۔ بعض عبادتوں کا تعلق ظاہر سے ہے، ظاہری اعضاء جیسے کہ نماز، طواف، قربانی، حج وغیرہ۔ تو اللہ عز و جل کی عبادتوں میں جو اللہ کا حق ہے، ایک بہت بڑی عبادت امید ہے، اور اس عبادت کو انجام دینے والے اہل ایمان ہوتے ہیں۔ امید کرنا، کس چیز کی امید کرنا؟ رحمتوں کی امید کرنا، بخشش کی امید کرنا، مصیبتوں کو ختم ہونے کی امید کرنا، پریشانیاں ختم ہونے کی امید کرنا، اچھا گمان کرنا اللہ کے بارے میں، اللہ کے کرم کی امید کرنا، اللہ کے فضل کی امید کرنا، صحت و عافیت کی امید کرنا، اس کی مدد و نصرت کی امید کرنا، یہ تمام قسم کی امیدیں عبادت ہے۔ ایک عظیم ترین اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، انسان اس عبادت کو نہ بھولے۔ اگر یہ عبادت ہوگی تو اس کا اثر وہ اپنی زندگی میں دیکھے گا، اور آخرت میں اس کا ثمرہ اور اس کا پھل وہ دیکھے گا۔ انسان کے گناہ چاہے کتنے زیادہ کیوں نہ ہو جائیں، بخشش اور مغفرت کی امید ترک نہ کرے۔ اسی طریقے سے نیکیاں، اعمال صالحہ جتنے زیادہ کیوں نہ کر لے انسان، لیکن قبولیت کی امید ترک نہ ہو۔ اس کو قبولیت کی امید ہونی چاہیے، نہ اپنے عبادتوں میں وہ مغرور ہو، اپنے اعمال صالحہ میں کہ امید ترک کر دے، اور گنہگار، فاسق و فاجر انسان اپنے گناہوں کی کثرت اور اس کی زیادتی کو دیکھ کر نا امید ہو کر زندگی نہ گزارے۔ ہر ایک کے لیے امید واجب ہے، امید ضروری ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے جو امید ہوتی ہے، یہ زیادہ بھی ہوتی ہے، یہ کم بھی ہوتی ہے، اور اس کا دار و مدار انسان کے ایمان پر ہوتا ہے۔ اس کا ایمان کا لیول جتنا بڑھا ہو، جتنا زیادہ ہو، اللہ کی ذات سے وہ اتنا زیادہ پر امید ہوتا ہے، اور جہاں ایمان میں کمی واقع ہوتی ہے تو وہاں امیدوں میں بھی کمی واقع ہو کر نا امیدی کا شکار انسان ہو جاتا ہے، بدظنی کا شکار انسان ہو جاتا ہے۔ اسلام نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم جو اسلام کو ماننے والے مسلمان ہیں، مومن ہیں، ہمیشہ پر امید زندگی گزاریں۔ ہم نیک عمل کریں قبولیت کی امید کے ساتھ، اور اگر گناہ ہو جائے
تو نا امید نہ ہو، بلکہ اللہ کی مغفرت کی امید کرتے ہوئے اس سے معافیاں مانگیں اور اس سے توبہ کریں۔ یہ عبادت امید کبھی ہماری زندگی سے خالی نہ ہو، ہر حال میں امید باقی رہے یہاں تک کہ ہم دنیا سے چلے جائیں۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسی حالت میں نہ مرے، سنیے حدیث کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے کوئی ایسی حالت میں نہ مرے کہ وہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان نہ کرے۔ تو زندگی اگر حسن ظن پر ہوگی تو موت بھی حسن ظن پر ہوگی، امید پر زندگی گزاری جائے گی تو مرتے وقت بھی انسان کو اللہ کی رحمتوں، اللہ کی مغفرتوں کی امید ہوگی۔ لیکن ایک بڑا اہم سوال پیدا ہوتا ہے، امید کا کیا مطلب ہے؟ امید تو دل سے کی جاتی ہے، امید کا تعلق تو ظاہری عمل سے تو نہیں ہے۔ کیا امید کا یہ مطلب ہے کہ میں اللہ کی ذات سے بہت زیادہ امید کروں اور اللہ کے احکام پر عمل کرنا چھوڑ دوں؟ کیا امید کا یہ مطلب ہے کہ اگر مجھ سے گناہ ہو جائیں، غلطیاں سرزد ہو جائیں تو میں توبہ کو، مغفرت کو، استغفار کو اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے کو چھوڑ کر اللہ کی ذات سے امید کرتا رہوں اور گناہ کرتا جاؤں؟ کیا یہ مطلب ہے امید کا؟ ہرگز نہیں۔ امید کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ امید کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو عمل کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ عمل قبول ہو۔ امید کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عمل کو ترک کر دیا جائے۔ اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے کہ نماز چھوڑنا، روزہ چھوڑنا واجبات، کہ دیکھیے انسان جو زندگی گزارتا ہے تو دو چیزیں ہیں اور دونوں عمل ہے، نیکی کرنا عمل ہے، گناہ چھوڑنا عمل ہے۔ جیسا کہ سنت کی دو قسمیں اہل علم نے بیان کی ہیں، سنت فعلیہ، سنت ترکیہ۔ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ کرنا، عمل کرنا سنت ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا، کر سکتے تھے چاہے تو، جیسے کہ عید کے لیے اذان دینا، اقامت کہنا، عیدین میں اذان نہیں ہوتی ہے، حالانکہ دی جا سکتی تھی، لیکن آپ نے ترک کر دیا، آپ نے چھوڑ دیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس چیز کو چھوڑ دیا اس کا چھوڑنا بھی سنت ہے۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کرنا سنت ہے، چھوڑنا سنت کیسے ہے؟ سنت دو قسم کی ہوتی ہے، جو کیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کریں، یہ سنت عملیہ ہے، سنت فعلیہ۔ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک کیا، جیسے کہ میں نے مثال دی اذان، عید چھوڑ دیا آپ نے، تو اس کا چھوڑنا بھی عمل ہے، اس کا چھوڑنا بھی سنت ہے۔ یا پھر جماعت کے ساتھ، نماز با نماز جماعت کے بعد اجتماعی دعا وغیرہ جو آپ نے ترک کیا، چاہے تو دعا ہو سکتی ہے۔ جہاں کیا ہے آپ نے وہاں کریں، آپ جہاں چھوڑا ہے آپ نے وہاں آپ بھی چھوڑیں، یہ ہے سنت فعلیہ ترکیہ۔ اسی طریقے سے ہم جو زندگی دنیا میں گزارتے ہیں، ہمارے لیے احکام ہیں اور نواہی ہیں۔ جو حکم ملا ہے کہ یہ کرو، مثال کے طور پر نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، قربانی دو، حج کرو، تو ہم کریں اور قبولیت کی امید ہو، یہ نہ کہ عمل چھوڑ دیں۔ انسان نماز نہ پڑھے، نماز پڑھنا واجب ہے، نماز نہ پڑھے اور امید کرے کہ اللہ مجھے بخشے گا، اللہ تعالیٰ مجھے جنت دے گا، اللہ تعالیٰ حوض کوثر سے مجھے سیراب کرے گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے میں پیوں گا۔ ارے واجب تو آپ نے کیا نہیں ہے، کیسے امید؟ یہ امید نہیں ہے، یہ جہالت ہے، جہالت۔ اسی طریقے سے گنہگار گناہوں کی زندگی سے توبہ نہیں کرتا ہے، دور نہیں ہٹتا ہے اور امید کرتا ہے کہ میری بخشش ہوگی۔ ارے گناہ چھوڑو اور بخشش کی امید کرو۔ گناہ کرتے ہوئے بخشش کی امید کرنا، گناہ نہیں چھوڑنا اور واجبات کو ترک کر دینا اور امید کرنا کہ اللہ رحمتوں سے نوازے گا، ایسا نہیں ہے۔ سنیے دو آیتیں سنیے۔ پہلی آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ
اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم. یقیناً جو لوگ ایمان لے کر آئے ایک، اور اللہ کے لیے ہجرت کی دو، اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا تین، یہ تینوں پر غور کیجئے، تین الفاظ پر جو اس آیت میں آئے ہیں، ایمان، ہجرت و جہاد. ایمان عمل ہے، ایمان عمل ہے، ہجرت عمل ہے، جہاد عمل ہے. یہ تین کام کرنے والوں کے بارے میں اللہ کہتا ہے اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ لوگ اللہ کی رحمتوں کی امید کرتے ہیں. واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. ارے بھائی، اس امید کی مثال کو آپ جو عمل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، عمل کے بغیر نہیں ہوتی، آپ سمجھ سکتے. آپ اپنے بچے کا داخلہ کرواتے ہیں کسی مدرسے میں، کسی اسکول میں ایڈمیشن کرواتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ وہ پڑھے گا. یہ آپ نے ایڈمیشن کروایا، اس کے بعد آپ امید کرتے ہیں. آپ بیمار ہوتے ہیں، دوا لیتے ہیں، امید کرتے ہیں شفا کی. تو دوا لینا عمل نہیں ہوا. بچے کو مدرسے میں داخل کرنا عمل نہیں ہوا کہ بچہ پڑھے گا، لکھے گا، اچھا بنے گا. تو عمل دنیا میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے. ہم گاڑی کا خیال کرتے ہیں، گاڑی کے انجن کا، بیٹری کا، ٹائروں کا سب چیک کرتے ہیں سفر سے پہلے، اور امید کرتے ہیں کہ ہمارا سفر اچھا ہوگا. تو امید عمل سے جڑا، عمل چھوڑ کر امید کیسے؟ ہم دنیاوی امور میں، جو دنیاوی چیزیں ہیں ان میں اگر ہم غور کر لیں تو بات سمجھ میں آئے. تو پھر اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے چھوڑ کر کیسے انسان امید کر رہا ہے؟ واجبات کو ترک کر رہا ہے اور امید کرتا ہے کہ جنت ملے گی. ارے واجب کام آپ نے نہیں کیا ہے، امید کرتے ہیں آپ. اور گناہ چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے گناہ ہو رہا ہے تو ترک کیجئے اس کو، اور مغفرت کی امید کیجئے، تب تو امید آپ کی صحیح ہوگی اور اس امید پر آپ کو پھل ملے گا. سورہ کہف جو آج کی پہلی رکعت میں امام صاحب نے پڑھی، اور عام طور پر جمعہ کے دن یہ سورہ پڑھی جاتی ہے، اس سورے کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اس سورے کی آخری آیت، فمن كان يرجو لقاء ربه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. جس کو اپنے رب سے امید ہو، جو اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہے اور اجر کی امید ہو، جنتوں کی، رحمتوں کی امید ہو، وہ دو کام کرے. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اللہ حکم دیتا ہے اچھا عمل کرے، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. اور کیجئے اس آیت پر جو سورہ کہف کی، جس کو امید ہو اپنے رب سے، دیکھیے اللہ کہہ رہا ہے، تو وہ دو کام کرے، اچھا عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. معلوم ہوا عمل کر کے امید کی جائے، عمل کرتے ہوئے امید کی جائے. نیکیاں کریں گے، قبولیت کی امید ہوگی. ابھی ہم نے جمعہ پڑھی نا، ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اس نماز کا اجر ہمیں ملے گا. ہم نے قربانیاں دی ابھی پچھلے دنوں، انشاءاللہ ہمارے قربانیوں کا اجر و ثواب اللہ کے یہاں ملے گا، بہت ملے گا انشاءاللہ. ہم اللہ سے معافی مانگے، یا رب اغفر لی، استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. دعا کی، معافی مانگی، امید کریں گے کہ انشاءاللہ معافی ہوگی، عذاب نہیں ہوگا گناہوں پر، پکڑا نہیں جائے گا. یہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بیان کیا کہ انسان عمل کرے اور اللہ کی ذات سے امید کرے. اللہ فرماتا ہے ایک اور ایک آیت میں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. یقیناً جو لوگ ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، ہم ضرور اپنے راستوں کی ہدایت ان کو کریں گے. یقیناً اللہ تعالی محسنین کے ساتھ ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً. جو لوگ اللہ کی ذات سے امید کرتے ہیں، امید کرنے والے کیسے ہوتے ہیں؟ امید کرنے والے نمازوں کو قائم کرتے ہیں. امید کرنے والے اللہ کے دیے ہوئے رزق سے چھپ کر یا اوپنلی خرچ کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو امید کرنے والے لوگ ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں، ترمذی کا ایک واقعہ ہے، غور سے سنیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان جو مرض الموت میں تھا، وہ بیماری کہ جس میں انسان مر جاتا ہے، یعنی آخری لمحات تھے اس کی زندگی کے،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کرنے، اس سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لے گئے. جا کر اس نوجوان سے پوچھتے ہیں کیف تجدک، تم اب اس وقت اپنے آپ کو کیسے پاتے ہو، سمجھ رہے ہیں، کیسے فیل کرتے ہو، کیسے محسوس کرتے ہو، کیا حال ہے تمہارا بھی؟ تو اس نوجوان نے کہا واللہ یا رسول اللہ انی ارجو اللہ و انی اخاف ذنوبی. میری حالت اس وقت جو کہ ختم ہو رہی ہے زندگی، میری حالت ایسی ہے، قسم اللہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کی ذات سے بہت پر امید ہوں اور اپنے گناہوں کا ڈر بھی ہے مجھے. اللہ مر رہا ہے نوجوان، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سے پوچھا کہ کیا حالت ہے، کیسے پاتے ہو اپنے آپ کو تم، تو جواب کیا دے رہا ہے؟ امید بھی ہے، ڈر بھی ہے، اور یہی ایمان ہے. خطبہ امید پر ہوا ہے، اس لیے امید پہ بات ہو رہی ہے. یہ بتانے میں اسی لیے اس حدیث کا انتظار کرتے ہیں، حدیث آئی تو بتاؤں گا آپ کو کہ صرف امید کرنا ایسی، صرف امید کرنا ایسی کہ جس میں ڈر ہی نہ ہو، بے خوف زندگی گزار رہا ہے گنہگار، یہ ایمان نہیں. اور نیکیاں کرنے والا، عبادتوں کو انجام دینے والا اتنا زیادہ پر امید ہو گیا ہے کہ اس کو کسی چیز کا خوف نہیں ہے، عبادتوں کے رد ہونے کا بھی خوف نہیں ہے، یہ بھی ایمان نہیں. یہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان امید اور ڈر کے درمیان کا نام ہے. دونوں چیزیں زندگی میں ہوں، امید بھی ڈر بھی. نیکیاں کرتا ہے امید کرے گا، گناہ ہو جائے اللہ سے ڈرے گا، اللہ کے عذاب سے. اور کبھی امید کا پلڑا بھاری تو کبھی ڈر کا پلڑا بھاری. انسان بیمار ہو یا سکرات میں ہو، موت کے قریب ہو، تو امید کا پہلو غالب ہونا چاہیے. اور انسان صحت عام زندگی میں ہو یا عام حالات میں ہو تو اس کو ڈر کا پہلو جو ہے اس پر غالب ہونا چاہیے. تو یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے زندگی میں، امید اور ڈر. اس واقعے پر غور کیجئے، نوجوان نے کیا کہا، اے اللہ کے رسول، قسم اللہ کی ذات کی، امید ہے اللہ کی ذات سے، یہ مر رہا ہے، کس چیز کی امید ہے اس کو؟ جنت کی امید ہے، اللہ کے کرم کی امید ہے، اللہ کی رحمتوں کی امید ہے، اللہ تعالیٰ کی معافی کی امید ہے. اور ڈر بھی ساتھ میں کہتا ہے اخاف ذنوبی، اپنے گناہوں سے بڑا ڈر بھی لگا ہوا ہے. کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے؟ سنیے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن الا اعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کنڈیشن میں، اس حالت میں جو کہ تم مر رہے ہو، مرض الموت میں ہو، کسی مومن کی زندگی میں یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں، امید اور ڈر، تو اللہ تعالیٰ دونوں چیزیں اس کو عطا کرتا ہے. جس کی امید کر رہا ہے وہ اس کو عطا کرتا ہے، جس سے ڈر رہا ہے اس سے اللہ اس کو بچا لیتا ہے. اب اس نوجوان نے کس چیز کی امید کی؟ رحمت کی، تو اللہ اس پر رحم کرے گا. جنت کی امید، اللہ اس کو جنت دے گا. گناہوں کو لے کر ڈر بھی رہا ہے، تو جس کا ڈر ہے اس سے اللہ اس کو بچا لے گا، یعنی گناہوں کی پکڑ، گناہوں کے عذاب سے. تو معلوم ہوا ہمارے زندگی میں امید کی بہت بڑی ضرورت ہے ہر حال میں. بالخصوص آپ دیکھیے آج کل کے جو حالات ہیں، اور جب سے کب فروری مارچ کب سے شروع آئے کورونا، یہ وائرس، یہ کووڈ 19، کیا عالم ہو گیا، لوگ ڈر ڈر کر بھی مر رہے ہیں، خبریں آ رہی ہیں. ارے بھائی کس بات کا ڈر؟ ایک چیز مقدر تھی جو آ گئی، صحیح ہے. اسباب اپنانے کے لیے کہا گیا، اللہ جزائے خیر دے وزارت داخلیہ کو، وزارت الصحہ کو بار بار تاکیدیں، تعلیمات دے رہے ہیں کہ ایسے کرو، ویسے کرو، ویسے کرو، یہ کرو، سوشل ڈسٹینس مینٹین کرو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جو بھی ہے ہم عمل کر رہے ہیں، اسباب اپنا رہے ہیں. اللہ ہے نا؟ اللہ نہیں ہے؟ وہ مشکلوں کو دور نہیں کرتا ہے، وباؤں کو ختم نہیں کرتا ہے، پریشانیوں کو. یہ پریشانی ہٹ جائے گی، ہٹ رہی ہے انشاءاللہ، پوری ہٹ جائے گی انشاءاللہ. امید کہاں چلی گئی بھائی؟ چند مہینوں سے امید کی زندگی ختم ہو گئی. اتنی نا امیدی کہ خبریں دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں، بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے. امید کہاں ہے؟ ایمان تو ہے نا. تو جب ایمان ہے تو امید ہوتی ہے، کیونکہ مومن امید والی زندگی گزارتا ہے. آپ دیکھیں سوسائڈ کرنے والے اکثر کافر ہوتے ہیں، مشرک. آتم ہتیا جس کو ہندی میں کہتے ہیں، سوسائڈ، خودکشی، مومن کیسے کرتا ہے بھائی؟ زندگی میں چاہے جتنی پریشانی آ جائے وہ سوسائڈ تو نہیں کر سکتا ہے نا. کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں اللہ پر ایمان ہے، اور یہ ایمان اس کو زندہ رکھتا ہے.
یہ ایمان کہتا ہے کہ تیرا رب تجھ کو معاف کرے گا، تیرا رب تیرے ساتھ ہے، تیرا رب تیری مدد کرے گا۔ یہ ایمان اس کو کہتا ہے تو گھبرا مت، تو پریشان مت ہو۔ اللہ بڑی بڑی مصیبت تیری نظر میں بڑی، اللہ کی نظر میں بڑی نہیں ہے۔ اللہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، جب بندہ دعا کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، کون ہے جو اس کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے؟ تو کیوں ہم نا امید ہو کر زندگی گزاریں؟ اسباب اپنائیں، توکل علی اللہ ہو، اللہ کے بارے میں حسن ظن ہو، انشاءاللہ ساری چیزیں حل ہیں، سارے مسائل ختم ہیں۔ کیا پیغمبروں کی زندگی میں پریشانیاں مصیبتیں نہیں آئیں؟ امید کی زندگی، امید چھوڑ دی انہوں نے یا پر امید ہو کر زندگی گزارنے لگے؟ امید ضروری ہے، لہٰذا ہم کو اللہ کی ذات سے امید کریں کہ اللہ آزمائش سے نکالے گا، پریشانیاں ہٹائے گا، مصیبتیں ختم ہوں گی، یہ اندھیرا ختم ہو کر اجالا آئے گا، روشنی پھیلے گی انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہونا چاہیے، کیونکہ امید نہیں ہوگی تو پھر زندگی مشکل ہو جائے گی۔ مشکلوں سے نکلنا ہے زندگی کی تو پھر امید ہونی ہے۔ تو اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں امید والی زندگی نصیب فرما۔ حدیث پر غور کیجئے، آخری میں جو دوسرے خطبے میں ایک حدیث پیش کی گئی ہے، اور اس پر غور کیجئے کیا بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ حدیث پر غور کیجئے کیا بات اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ یہ حدیث قدسی ہے، جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بات بیان کی، اللہ سے روایت کرتے ہیں۔ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، یا ابن آدم، زبردست حدیث ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی جب یہ حدیث پڑھی تھی بتایا تھا، میں جب مالیگاؤں میں پڑھ رہا تھا، طالب علم تھا، یہ حدیث ہمارے استاد نے جب پڑھائی، اتنا خوش ہوئے، بچے تھے ہم لوگ، اتنا خوش ہوئے یہ حدیث سن کر، اتنا خوش ہوئے کہ وہ خوشی آج بھی میں محسوس کرتا ہوں۔ اور چونکہ حدیثیں یاد کرنی تھی، ان میں سے یہ حدیث بھی تھی جن کو یاد کرنا تھا۔ سبحان اللہ، بہت بڑی حدیث، بہت پیاری حدیث، اور ہر حدیث پیاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انک ما دعوتنی ورجوتنی، بے شک جب تو مجھ کو پکارے گا۔ دیکھیے کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، صحیح حدیث ہے، ہاں حدیث قدسی صحیح ہے، صحیح سند سے، اے آدم کے بیٹے، یقیناً جب تو مجھ کو پکارے گا اور مجھ سے امید کرے گا، میں معاف کروں گا۔ جب دعا کرے گا، پکارے گا، امید کرے گا، میں معاف کر دوں گا، جو بھی تیرے گناہ ہیں میں پرواہ نہیں کروں گا۔ آگے، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کو چھو لیں، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، پھر تو مجھ سے معافی مانگے، میں معاف کر دوں گا، پرواہ نہیں کروں گا۔ یا ابن آدم، انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ، اے آدم کے بیٹے، اگر تو زمین بھر گناہ لے کر میرے پاس آئے، لیکن اس حال میں تو مجھ سے ملاقات کرے کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا تھا، تو نے میرے ساتھ کسی کو ملایا نہیں تھا، تو زمین بھر بخشش لے کر میں تیرے پاس آؤں۔ غور کیجئے حدیث پر، الفاظ حدیث پر، کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، آدم کے بیٹے، ہم آدم کے بیٹے ہیں، سب ہم مخاطب ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے جب تو مجھ سے مانگے گا، مانگنا، دعا کرنا، انک ما دعوتنی، جب تو مجھ سے دعا کرے گا۔ دعا عمل ہے، دعا عمل ہے نا، عمل ہے، دعا کرنا، دعا چھوڑنا نہیں، دعا کرنا۔ انک ما دعوتنی، جب تو مجھ سے دعا کرے گا اور معافی مانگے گا، میں معاف کروں گا، پرواہ نہیں کروں گا تیرے گناہوں کہ کتنے ہیں۔ آگے، اے آدم کے بیٹے، تیرے گناہ اگر آسمان تک پہنچ جائے، کیا مطلب؟ آسمان کہاں ہے؟ اوپر، بہت اوپر، سب سے اوپر، اوپر ہے آسمان۔ آسمان تو چھو لے گناہ، اتنے زیادہ گناہ تو نے کیے ہیں، پھر تو مجھ سے بخشش طلب کرے، معافی طلب کرے کہ اللہ معاف کر دے، گناہ بہت ہے، بہت زیادہ،
معاف کر دے اللہ. یہ معاف کر دے کیوں؟ یہ عمل ہے امید کے ساتھ. دل میں امید ہے، زبان سے معافی. دل میں امید ہے، زبان سے بخشش کی طلب ہے، استغفار ہے. تو جب امید اور عمل ہو تو پھر نتیجہ آپ کے سامنے ہے. غفرت لک ولا ابالی، میں معاف کر دوں گا، پرواہ نہیں کروں گا. اگر تو زمین بھر گناہ میرے پاس لے کر آئے. تیسرے الفاظ، آخری الفاظ، اے آدم کے بیٹے، زمین بھر گناہ لے کر آئے تو میرے پاس، لیکن تو نے میرے ساتھ کسی کو ملایا نہیں تھا، یعنی شرک نہیں کیا تھا، توحید پر تھا. دیٹس مور امپورٹنٹ. تو زمین بھر بخشش لے کر میں آؤں گا. گناہ بہت ہیں لیکن ان میں شرک نہیں ہے. اور تو نے میرے ساتھ ملاقات کی. ملاقات کب ہوگی اللہ سے؟ مرنے کے بعد. مرنے سے پہلے کوئی نہیں مل سکتا اللہ سے. یہ خواب سب بیکار چیزیں ہیں. خواب میں ملاقات ہوئی، اشارے ملے، اللہ نے سلام کہا، میں نے اللہ کا سلام سنا، میں نے اللہ کا، بیکار باتیں، شرکیہ باتیں ہیں. انسان مرنے کے بعد اپنے رب سے ملاقات کرے گا، اللہ اس کا حساب لے گا. اللہ میرا اور آپ کا حساب آسان کر دے، آمین یا رب. تو اللہ کہتا ہے اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ زمین بھر ہو جائیں، زمین بھر گناہ تو لے کر آئے، لیکن تو نے شرک نہیں کیا تھا میرے ساتھ، عقیدہ لے کر آیا تھا، توحید لے کر آیا تھا، تو میں زمین بھر بخشش لے کر تیرے پاس آؤں گا. کیا معلوم ہوا اس حدیث قدسی سے؟ معلوم ہوا امید کرنے والے عمل کرتے ہیں. امید کرنے والے عمل نہیں چھوڑتے، عمل کرتے ہیں. مثال کے طور پر کورونا ہے، یہ وبا ہے، بیماری، کووڈ، اس سے نجات چاہیے، دعا کیجیے، اسباب اپنائیے، اللہ کی ذات سے امید رکھیے. امید ختم نہیں ہونی چاہیے. تکلیف کیا ہے معلوم ہے؟ تکلیف جو ہوتی ہے نا حالات کو دیکھ کر یا واقع، امید ہی نہیں ہے. عقیدے ایسے کیسے کمزور ہو گئے بھائی؟ ایمان میں اتنی کیسی کمزوری پیدا ہو گئی کہ نا امید، الفاظ میں نا امیدی. کیا ہوتا کہ واقعات کو دیکھ کر، حالات کو دیکھ کر، خبروں کو دیکھ کر بھول جاتے ہیں اللہ کو. کیسے بھول گئے بھائی اللہ؟ ایک مسلمان، ایک مومن ایسے زندہ کیسے رہ سکتا ہے؟ ایک ایسا لمحہ جس لمحے میں وہ اپنے رب کو بھول جائے. ارے بھائی کوئی لمحہ اللہ کو نہیں بھولنا، کوئی سیکنڈ اللہ کو نہیں بھولنا. ہم محتاج ہیں اپنے رب کے، وہ غنی ہے، ہمارے ساتھ ہے. تو اس سے امید رکھیے، انشاءاللہ اس کی بخشش ہوگی. ہم سب امید کریں. امید سے ہماری زندگی خالی نہیں ہونی چاہیے. اسباب اپنائیں، نیکیاں کریں، اللہ کے احکام پر عمل کریں، اللہ کی ذات سے امید کریں کہ اللہ تعالی ہماری نیکیوں کو قبول کرے گا اور اس کا بہت زیادہ اجر دے گا. گناہ جو ہو چکے ہیں زندگی میں، توبہ کرتے رہیں، گناہوں سے دور ہو جائیں، ندامت ہو، شرمندگی ہو، اللہ سے ہاتھ اٹھا کر معافی مانگیں. انشاءاللہ معافی ہوگی، بخشش ہوگی، گناہوں پر پھر پکڑ نہیں ہوگی. حالات آپ کے سامنے ہیں، ٹھیک ہے، مسائل بہت پیچیدہ ہو گئے ہیں زندگی میں، پریشانیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، اولاد کی پریشانی، بیوی بچوں کی پریشانی، فائنینشیل پرابلم، فلاں یا صحت کی پریشانی، سب اپنی جگہ ہے. دعا کیجئے، اسباب اپنائیے، اللہ کی ذات سے امید کیجئے. ہر مشکل کو اللہ دور کر دے گا، کیونکہ اللہ مشکلوں کو دور کرتا ہے، اللہ پریشانیوں کو ہٹاتا ہے. لہٰذا ہم اس سے پریشانیاں ہٹوائیں، دعا کریں اور عمل کریں تو انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو پر امید زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالی ہمارے امید کو بڑھائے. اللہ تعالی ہمارے ایمان کو کمزور ہونے سے بچا لے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت میں داخل کر دے. زندگی گزاریں امید کے ساتھ تو انشاءاللہ اللہ تعالی رحمت کرے گا اور اللہ تعالی معاف کرے گا اور پریشانیوں کو دور کرے گا اللہ تبارک و تعالی، اور مصیبتوں کو انشاءاللہ ضرور ہٹائے گا. اللہ سے دعائیں کریں، اللہ اور عمل کریں اور امید کے ساتھ زندگی گزاریں تو انشاءاللہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اس بات پر اور جو بھی باتیں خطبے میں بیان کی گئی ہیں ان پر عمل کرنے کے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جانے سے پہلے کفارۃ المجلس پڑھ لیں. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.